أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله العظيم. قرآن کریم کے اندر جا بجا امت کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے شرک سے، بت پرستی سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور امت کو جا کر کے اس کا طریقہ سمجھائیں کہ بت پرستی کو چھوڑ دینا ہے. اللہ رب الجلال نے ایک جگہ اپنے نبی سے ارشاد فرمایا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جب آپ مشرکوں کے پاس جائیں گے، غیروں کے پاس جائیں گے، نادانوں کے پاس جائیں گے، سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس طریقے کو اختیار کیجئے جو سب سے اچھا عمدہ طریقہ ہو. لڑائی بھی اس طرح سے کیجئے، بات چیت اس طرح سے کیجئے آپ کے پاس دلائل موجود ہوں، سامنے والے کی بات سمجھ میں آ سکے، وہ مان سکے آپ کی بات کو. ایسی بات اس کے سامنے جا کر کرنی ہے. اللہ نے ایک جگہ بتا دیا. اب طریقہ ہمیں معلوم نہیں کہ طریقہ دعوت کیا ہے، اوروں کو سمجھانا کیسا ہے، نادانوں کو سمجھانا کیسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ ایک ایسے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بنایا ہے جن کو رموز عطا کیے، اسرار عطا کیے، ملکوت کا انہیں مشاہدہ کرایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بت ساز کے بیٹے تھے، ان کا باپ تھا آزر، بتوں کو بنانے والا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ اپنے باپ کو دعوت دیتے، کہتے کہ اے ابا جان، جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تو حماقت کی انتہا ہے، یہ تو عجیب بات ہے. ہم تو خالق کائنات اس کو مانتے ہیں، آپ تو ان لوگوں کو مانتے ہو، ایسی چیزوں کو مانتے ہو، خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو، مٹی لیتے ہو، ایک بت بناتے ہو، پتلا بناتے ہو، رکھ کر کے پھر اسے اپنا اللہ سمجھتے. یہ بات عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. سمجھاتے رہے، بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے باپ کے پیچھے نہ پڑنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفاریں کی ہیں تو اللہ نے انہیں روکا ہے. کافروں کے حق میں استغفار قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین کی خبر کے لیے وہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چاہتے تو خود اللہ کے نبی کو یہ حکم تھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. جو نفاق کو لے کر دنیا سے جاتا ہے، دل کے اندر کفر، زبان پر اسلام ہے، ایسے آدمی کی آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. یہ ایسے لوگ ہیں اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعائیں کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہیں. ایسا سمجھے کہ اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے استغفار کریں، آپ تو سید الکائنات ہیں، میرے محبوب ہیں، لیکن آپ کی دعا بھی ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. منافق اور مشرکوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسا بنا دیا ہے کہ ہمارا رشتہ دار اگر کوئی مشرک ہے، اگر انتقال سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا تو بات ٹھیک ہے، لیکن کفر پر اس کا وصال ہو رہا ہے، اگر ہم بخشش کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے منع کر رہا ہے. تو آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ آپ استغفار نہ کریں. کل قیامت کا دن ہوگا، سارا عالم اللہ کے دربار میں کھڑے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انبیاء کو رسوا نہیں کرے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، دنیا میں تو نے ہم سے کہا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. اے اللہ، آج میرا باپ کھڑا ہے، میرا باپ آزر آج کھڑا ہے، یہ قسم کرسی کے عالم میں ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ حضرت ابراہیم کے پاس آئے گا
آنے کے بعد افسوس کرے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تو بت پرستی کے اندر ملوث رہا، ستاروں کا اپنا معبود مانتا رہا، اب کیا بنے گا تیرا؟ تو آزر کہے گا میرے بیٹے میں دنیا میں تو نہیں مانا، لیکن آج کے بعد میں تیری بات سے چھوڑ کر کسی کی بات نہیں مانوں گا، یعنی اب میں تیری بات پر متفق کرتا ہوں، اب تیری ہی بات مانوں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم کریں گے اب بات میری ماننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے رسوا نہیں کرتا، آج میرا باپ کفر کی حالت میں اٹھ کر کے تیرے سامنے آیا ہے، اگر اسے تو جہنم میں ڈالے گا تو میری رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم سے کہے گا اے ابراہیم ذرا اپنے پیروں کے نیچے دیکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو باپ آزر ہے اس کو ایک پتنگا چھوٹا سا کیچڑ کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کی مانند بنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد آزر کو کیڑا بنا کر کے کیچڑ کے اندر رہنے والا چھوٹا سا کیڑا بنا کر کے اس کے بعد اٹھا کر حضرت ابراہیم کے سامنے جہنم میں پھینک دے گا۔ اگر باپ کی شکل میں جہنم میں بھیجتا تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میری رسوائی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلیے کو چینج کرے گا، جو مخلوق بڑی تھی اس کو چھوٹی بنائے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے کہ انہوں نے 3 طریقوں سے اپنی قوم کو سمجھائے، ایک نمرود کے آگے کھڑے رہے، اور تینوں جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے بہترین انداز سے کیا ہے۔ ہر مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بات سمجھانے کے لیے قوم کے پاس جاتے تو مثالوں کو رکھتے، میری قوم سمجھ جائے، ایسی مثالیں لا کر کے سامنے رکھتے۔ پہلی مرتبہ جب نمرود کا سامنا ہوا تو نمرود نے کہا میں بھی اللہ ہوں، تیرے اللہ اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو زندہ کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ ایک آدمی کو ناحق پکڑ کر کے قتل کر دیا اور کہا کہ میں بھی مار رہا ہوں، اور ایک آدمی قید میں تھا اس کو چھوڑ دیا، میں بھی زندہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بیوقوف کو اتنی جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب کو نکال کر کے دکھا۔ تو قرآن میں اس الفاظ کو نقل کیا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ باتیں نکلی تو وہ ہکا بکا رہ گئے، یہ کہاں سے نکال سکتا ہے سورج کو؟ پھر جب قوم کی باری آئی، قوم نے بتوں کو معبود بنا لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ انہیں کیسے سمجھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک میلہ لگا، ساری قوم نکل کر کے میلے کے اندر چلی گئی، اور جو بت خانہ تھا اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، دیکھے سارے بت رکھے ہوئے ہیں، بیچ کے اندر ان کا سردار بیٹھا ہے، بڑا بت رکھا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے ہاتھ کان ناک وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کر ختم کر دیے۔ کلہاڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس کلہاڑے کو لے جا کر کے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیے، پھر واپس وہیں سے نکل گئے۔ اب قوم میلے میں گئی تھی، واپس چونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے میلے میں جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے معبد یعنی جو مسجدیں ہیں وہاں جاتے ہیں، یا پھر بت خانے ہوتے ہیں وہاں جا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ساری قوم آئی، دیکھا کہ سارے بت توڑ پھوڑ کر رکھ دیے گئے، تو یقین ہو گیا تو ابراہیم کا کام ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آنے کے بعد بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے چیلے چپاٹے بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، ابراہیم یہ جو حالت ہے ہماری بتوں کی، کان ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھیں پھوٹے ہوئی ہیں، ناک کٹی ہوئی ہیں، یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تو کہتے ہاں میں نے کیا ہے، لیکن سمجھانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم نے اسے خدا معبود بنا لیا ہے، دیکھیں ذرا اس کے کاندھے پر کدال رکھا ہوا ہے، کلہاڑی بھی اس کے اوپر رکھی ہوئی، یہ تو تمہارا معبود ہے، اسی سے پوچھ لیں۔ اب قوم کی بات میں سمجھ میں آئی کہ ہاں اس سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سمجھ گئے اے ابراہیم تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر تف ہو، تم پر ہلاکت اور تباہی ہو
نہیں کر سکتے، پھر تم ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ تو یہ دوسرا موقع تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے بات سمجھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نمرود کو بات سمجھائی، پھر دوسری مرتبہ قوم کو بتوں کے سلسلے میں بات سمجھانا تھا تو سمجھا دی۔ پھر ان کی قوم ایسی تھی کہ وہ سورج کو بھی معبود بنا لیتی، چاند کو بھی معبود بنا لیتی، ستاروں کو بھی معبود بنا لیتی۔ ایک مرتبہ آئے، قوم کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، لوگ دیکھ رہے تھے جیسا ستارہ طلوع ہوتا ہے، یہ قوم منت ماننا شروع کر لیتی ہے، اسے معبود بنا لیتی ہے، اسے حاجت روا، مشکل کشا، ہر چیز اس سے مانگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر کھڑ گئے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، لوگوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، دیکھا کہ لوگ ستارے کو معبود بنا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ہاں یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ امت کو سمجھانا تھا، جاہل قوم کو دکھانا تھا، بتانا تھا کہ حق بات کیا ہے، معبود کون ہے۔ لوگوں نے دیکھا او ابراہیم بھی ہماری پٹری پر آنے لگا ہے، یہ بھی ستاروں کو معبود بنانے لگا ہے، ماننے لگا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی کہنے لگے ھذا ربی، ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ جیسے ہی صبح کا دن چڑھتا گیا، روشنی پھیلتی گئی تو ستارے ختم ہونے لگ گئے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے یہ تو فنا ہو گیا ہے، لا احب الافلین، فنا ہونے والے کو میں پسند نہیں کر سکتا، میں اسے خدا کیسا مانتا ہوں؟ وہ خدا میرا وہ ہے جسے زوال نہیں آ سکتا، میرا خدا تو وہ ہے جسے فنا نہیں ہو سکتی، میرا خدا تو وہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ تم نے اسے تو معبود بنا لیا تھا، تم نے اسے اللہ بنا لیا تھا، دیکھیں تو ذرا جیسے ہی دن کا سورج چڑھنے لگا ہے، یہ ختم ہونے لگی ہیں، اس کی جو چیز ہے روشنی ہے ختم ہونے لگی ہے، ستارے چھپنے لگے ہیں۔ لا احب الافلین، میں ایسی ڈوبنے والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ چلے خیر، چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ دیکھا، چاند کا جب منظر آیا، رات ہوئی تو دیکھا، قوم نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ فلما رأى القمر قال ھذا ربی، جب دیکھا چاند کو تو حضرت ابراہیم بھی ان کے ساتھ کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے۔ پھر ایک وقت آیا صبح کے قریب پھر چاند بھی ختم ہونے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، ارے ظالموں، یہ بھی چھپنے لگا ہے، میں تو تمہارے ساتھ اسے معبود سمجھنے لگا تھا، یہ بھی ختم ہو گئے۔ تو پھر صبح کا انتظار کرتے رہے، سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا۔ اب قوم پھر اس کے پاس منتیں کر رہی ہے، سماجتیں کر رہی ہے، اسے معبود بنا رہی ہے، اس کا پریوگ کر رہی ہے، جو بھی کرنا تھا، جو مشرکوں کی عادت ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، سورج طلوع نکلتا ہے، وہ اس کی شعائیں نکلنے لگتی ہیں، اس وقت مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کفار ہیں، مشرک ہیں، وہ اپنے رب کی یعنی جسے انہوں نے سورج کو معبود بنا لیا ہے اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ نمازیں نہ پڑھیں۔ تو ان کی قوم بھی پرستش کر رہی تھی، پوجا پاٹ کر رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی آواز سے کہا فلما رأى الشمس قال ھذا ربی ھذا اکبر، حضرت ابراہیم نے کہا ہو نہ ہو یہ میرا رب ہے، کیوں؟ یہ تو جسم میں بہت بڑا ہے، چاند چھوٹا ہوتا ہے، ستارے چھوٹے، یہ تو انتہائی بہت بڑا ہے۔ فلما افل، جب پھر وہ بھی چھوٹنے لگا، صبح سے شام تک لوگ اس کے چرچے کرنے لگے یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ پھر رات کے بعد جب مغرب کا غروب کا وقت آیا تو وہ بھی ڈھلنے لگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ڈھلنے ہی کے لیے ہے، کوئی بھی جس اللہ کے علاوہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ درختوں کو دیکھیں، ایک مدت کے بعد وہ بھی فنا ہونا ہے، جیسے ہی درختوں کی عمر ہوتی ہے وہ بھی کٹ جاتے ہیں، انسان ایک عمر کے بعد کٹ جاتا ہے۔ دنیا کی چیزیں دیکھیں، ایک مدت ہونے کے بعد فنا ہو جاتی ہیں، ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہیں، تو ایک وقت آئے گا اس دنیا کی بھی عمر ہو جائے گی، سور پھونکتے ہی جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، تو اس وقت یہ دنیا بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سورج وہ بھی ڈوب گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، اے مشرکوں، اے کافروں، تم نے ستارے کو معبود بنا لیا، میں بھی معبود بنا لیا، لیکن ختم ہو گیا تو میں نے اسے معبود بنانا چھوڑ دیا۔
پھر چاند کو میں نے معبود بنایا تمہاری طرح، پھر وہ بھی ختم ہوگا، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ سورج تھا، بڑا تھا، عظیم تھا، جسامت والا تھا، پوری دنیا کو روشن کرنے والا تھا، تم نے اس کو معبود بنایا، میں بھی اسے اپنا اللہ بنایا۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی ختم ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، جو جن چیزوں کو تم اپنا معبود بنا لیتے ہو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں تمہارے جیسا مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کو معبود بنا لیتے ہو، میں ان کو معبود نہیں بناتا۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی سمجھا رہا ہے، اگر کسی کے پاس جانا ہے، صاحب علم ہے، صاحب کمال ہے، اگر کسی سے بات کرنی ہے تو اسے میٹھے انداز سے بات کرنی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کرنی چاہیے، بات لڑائی کے طور پر نہ ہو، بلکہ بات اس نیت سے کرے کہ اسے اللہ کی توحید سمجھانی ہے، وہ بھی ایسی توحید سمجھانی ہے کہ اس کے دماغ پر اثر کرے۔ چونکہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر گھر کے اندر چاہے کافر کے یہاں بچہ ہو، یہودیوں کا ہو، نصرانی کا ہو، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فطرت پر اسے پیدا کرتا ہے۔ آگے اگر بات یہودی ہے، یہودانہ وینصرانہ، یہودی ہیں تو اپنے بیٹے کو یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی ہیں تو اپنے بیٹے کو نصرانی بنا لیتے ہیں، ورنہ تو ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسلمان بنا کر فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ آگے چل کر لوگ کافر بنا لیتے ہیں، مشرک بنا لیتے ہیں، یہودی نصرانی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو اس آیتوں کے اندر اس امت کو زور دیا ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک توحید کو خالص رکھیں، توحید کے دامن کو نہ چھوڑیں، شرک افعال سے دور رکھیں۔ پھر ضمناً یہ بات بھی بتائی گئی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سمجھایا ہے، پیغام دیا ہے، توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے، توحید کے ڈنکے کو ہر جگہ عام کیا ہے، ایسا اختیار کریں، ایسا عمل لائیں کہ لوگ اس سے سمجھ جائیں۔ تو ان آیتوں کے اندر یہی بتلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ